من الخاسرين. وقال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز اور معقر علماء کرام، حاضرین عظام، آج اس بابرکت رات کے اندر ہم سب لوگ اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی برکتوں کی طرف متوجہ ہونے کے لیے یہاں پر جمع ہیں. بظاہر تو ایک دینی جلسے میں ہے، لیکن ہم سب کا مقصد ہی دین ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، اللہ تعالیٰ سے مغفرتیں مانگنا ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہو جائیں. وہ سب آدمی اپنی نیت کے مطابق جہاں چاہے جس طرح چاہے اس طرح ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے لیے جمع ہوئے، اللہ کے لیے جدا ہوئے. اجتمع للہ وتفرق للہ. اللہ کے لیے جمع ہوئے اور اللہ کے لیے جدا ہوئے، اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے. ہمارا اور آپ کا اس رات کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات میں مغفرتوں سے نواز دے، یہ امت معاف کر دی جائے. اللہ تعالی امت کے گناہوں کو معاف کر دے اور بخشش کر دے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب ایسی مبارک راتیں آئیں تو اللہ سے معافی مانگو، قرآن پڑھو، استغفار کرو، ذکر کرو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اور اپنے درمیان سے جو لوگ اٹھ گئے ان کو دیکھو، یاد کرو کہ کل وہ ہمارے ساتھ تھے، کل ہم بھی رہیں گے نہیں رہیں گے. اس کے بعد ان کو یاد کر کے اللہ کی مغفرتیں ہماری طرف متوجہ کرنے کی کوشش و جد و جہد کرو. ہم آج جلسہ کر مدرسوں کے پروگرام کر آپ کا وقت ہرگز اللہ کی طرف ہٹانے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم سب لوگ اس وقت کہنے والا ہو چاہے سننے والا ہو، ہم سب یہ نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. دینی مجلسوں میں قرآن کی آیتیں سنی، احادیث سنی، ہم نے نعت پاک کو سنا، اللہ والوں کی محفل میں اور اللہ والوں کی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالی انہی اداؤں کو پسند کر کے لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں. اسی لیے تو انہوں نے کہا کہ تم مسجد میں بیٹھ جاؤ، میرے فرشتے آئیں گے. دنیا کے اندر جب اعلان ہوگا تو ہمارے فرشتے آئیں گے تو کہا جائے گا کہ کہاں تھا کہ یہ مسجد میں بڈھا سجدے میں رو رہا تھا، یہ ذکر میں لگا ہوا تھا، یہ استغفار کر رہا تھا، یہ دنیا کی فضولیات سے بچ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کو پکار رہا تھا. بس یہ شہادت فرشتے دیں گے اور اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے. اسی لیے تو ہم سب کو کہا گیا ہے کہ ہم نیک جگہوں پر بیٹھے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے. ہم اپنے نوجوان نسل کو اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑ دیں، اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ ان کا تعلق قائم کر دیں، اور ہمارا ہر کام دین بن جائے اور دین ہی کے ساتھ ہماری زندگیاں گزارنے والے ہم سب لوگ بن جائیں. آج کی اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالی عظیم فیصلے کر رہا ہو اس امت کے لیے. اللہ تعالی بڑے بڑے فیصلے کر رہا ہو اس کے لیے، اور ہم پتہ چلا کہ اس رات میں غافل رہے. کسان ہے تو کسانی میں لگا ہوا ہے، ملازم ہے تو ملازمتوں میں لگا ہوا ہے، نوکر کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، وہ تجارتوں میں لگا ہوا ہے. اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے. ہم سب لوگ اگر ایسی مبارک راتوں کے اندر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے جس کے اندر آسمان والا ہمارا رب، ہمارا پالنہار، ہمارا پروردگار ہم سب کے لیے ایک عظیم فیصلے کر رہا ہو، موت کا فیصلہ، زندگی کا فیصلہ، رزق کا فیصلہ، عزتوں کا فیصلہ، اولادوں کا فیصلہ،
ہماری شرافتوں کا فیصلہ، ہماری عافیت اور ہماری بقا کا فیصلہ، جس جگہ پر ہمارے فیصلے ہونے کی جو رات ہو، جہاں پر ہم سب لوگ اللہ کی طرف انتہائی متوجہ ہو کر اگر نہیں بیٹھے اور ہمارا فیصلہ اگر صحیح نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ کل ہم اچھی طرح کھا رہے پی رہے تھے، فیصلہ بدل دیا گیا، کل سے پریشانیوں میں بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں۔ کل تک بیمار تھے، اس رات کے اندر اللہ کو منا لیا تو پھر اس کے بعد سے ہماری سہولتیں پیدا ہو گئی، راحتیں پیدا ہونے لگ گئی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہر وقت کو اللہ کے لیے، جہاں جہاں اللہ کی مبارک راتیں اور اللہ کی طرف سے ایک عظیم فیصلے ہونے کی رات ہو تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو صاف کر کے ادھر متوجہ ہوں۔ ہمارا دل دنیا اور دنیا کی وجہ سے غفلتوں میں پڑا رہے، ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ہمیں معلوم نہ ہو۔ کسان تو اپنی کسانی میں لگا ہوا ہے، اسی تگودو میں لگا ہوا ہے، اس کو تو گیہوں کاٹنا ہے، اس کو تو لہسن نکالنا ہے، اس کو تو تھریسر کی فکر ہے، اس کو تو مزدوروں کی فکر ہے، وہ تو ایک اپنی اس میں ادھیڑ بن میں لگا ہوا ہے۔ اس کو یہی نہیں معلوم کہ میرا خالق و مالک آج کی رات میں میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے کیا فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہم اپنے فیصلوں اور اپنے کاموں میں مشغول ہو کر اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت اور اللہ کی طرف سے اس رات کے جو انعامات ہیں وہ کیسے ہوں؟ ہم الہ کریں، زاری کریں، ہم روئیں، ہم پڑ جائیں اس کے پروردگار عالم کے قدموں میں، ہم اللہ کے گھر میں اس سے خوب مانگنے والے بن جائیں، ہم رونے والے بن جائیں، ہم الہ و زاری میں پڑ جائیں اور اس کو پکار رہے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم تمہیں عطا کرنے والی رات ہے اور ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور وہاں پر اس کو پکار لیا تو وہ تو ارحم الراحمین ہے۔ جب ہم اس سے الہ و زاری کرتے رہے، ہماری آنکھوں میں آنسو اس مبارک رات کے اندر اگر پروردگار عالم کے سامنے اگر بہہ جائیں گے، سجدے میں پڑ جائیں گے اور اللہ اور استغفار کر لیں گے تو انشاءاللہ صبح ہوتے ہوتے اس سے پہلے پروردگار عالم ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے گا۔ اور کیا چاہیے؟ ہم تو لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں، اسی لیے کہا کہ صاف کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان سے رمضان کی تیاری کرتے تھے، دلوں کو پاک کر کے۔ آج شب برات ہے، یہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ کون ایسا آدمی ہے جس نے 1000 2000 10,000 مرتبہ استغفار کر کے اتنی مبارک رات آ رہی ہے؟ ہم اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں اور یہ گنہگار دل اور یہ گنہگار نگاہیں اور یہ گنہگار ہاتھ اور یہ گنہگار ہمارا پیٹ اور یہ گنہگار جسم پروردگار عالم کے سامنے کیسے پیش کریں گے؟ اس کے لیے ہم صدقہ دیں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو طاعت اور رحمت والے اور مغفرت والے مہینے کی تیاری پورے شعبان سے فرماتے تھے۔ ہم تو میرے دوستوں رات آتی ہے تو حلووں میں لگ جاتے ہیں۔ آپ کے یہاں تو نہیں ہوتا؟ حلوہ نہیں کھاتے، زرد بریانی کھا رہے ہیں آپ نے حلوہ بنانا چھوڑ دیا تو مفتی صاحب نے آج کی اس رات میں آپ کو زردہ بریانی کھلا دیا۔ اور جو آدمی ان سب کو چھوڑ کر اللہ کی چوکھٹ پر پڑ جائے گا، انشاءاللہ اللہ ہمیں پورے سال بہترین رزق کھلائے گا۔ اللہ سے مانگو کہ اللہ عزت والی روزی اور عزت والی زندگی دے دینا، ایسا نہ ہو کہ اس رات کی ناقدری کر کے جو عزت سے مل رہی تھی وہ بھی بے عزتی کے ساتھ ملنے والی بن جائے۔ اللہ رب العزت اس رات کے اندر اپنے بندوں کو طرف متوجہ ہو کر ان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ آج امت کو 1450 سال کے بعد سجدہ کرانا پڑ رہا ہے، ان کو مسجد میں سجدہ کرنا نہیں آتا، ان کو مانگنا نہیں آتا، ان کو اپنے مالک کو منانا نہیں آتا۔ وہ مالک جو ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان اور پالنہار، اتنا زیادہ رحمان اور رحیم ہے کہ اگر باپ کو قبر کے اندر عذاب دے رہا ہوتا ہے اور اس کا وہ یتیم بچہ کسی مکتب میں جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اس کا عذاب بند کر دو، اس کا معصوم بچہ اور یتیم بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب اس کو ہٹاؤ، اس کو معاف کر دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ وہ ایسا رحیم اللہ
ہمیں اس کو منانے کا طریقہ نہیں معلوم۔ 1450 سال ہو گئے، جوانی سے بڑھاپے گزار دیے، جلسے اور بزرگوں کے بیانات سن کر ہمارے کان سن ہو گئے، لیکن اللہ کرے کہ دل کی کیفیتیں ہماری بدل جائیں۔ ان مبارک راتوں میں اگر تقویٰ نہ آیا، ان مبارک راتوں میں اللہ کی معرفت نہ آئی، ہمارے قلب اس نور الہی سے روشن اور منور نہ ہوئے۔ حضور نے فرمایا یہی بات علماء آپ سے کہہ رہے ہیں۔ 1450 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، زمانے جاہلیت کی تمام رسم و رواجوں کو میں نے اپنے قدموں کے نیچے دفن کر دیا ہے۔ زمانے جاہلیت کی تمام رسم و رواجوں کو میں نے آج میرے قدموں کے نیچے دفن کر دیا ہے، اور پھر تمہیں کائے پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہیں سنت بیضا پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی صاف ستھری، واضح، روشن، صاف شفاف آئینے کی طرح ایسی شریعت پر اور ایسے نظام پر اور ایسے طریق پر اور ایسی سنت پر تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن اور چمکدار ہے۔ تمہیں ایک شریعت کے کسی پہلو میں ذرہ برابر اندھیرے محسوس نہیں ہوں گے، ایسی صاف ستھری شریعت تمہیں دے کر جا رہا ہے۔ اگر یہ امت 1450 سال کے بعد بھی اپنی انا پر جیتی ہو، اپنے اصول پر جیتی ہو، اپنے مزاج پر جیتی ہو،